नाज़रीन कराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। आज की ये महफिल रसूलुल्लाह की जलीलुल क़द्र सहाबिया हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़िक्र से मामूर है, जिनकी बात खुद अल्लाह ताला ने सुनी और फिर कुरान की आयतें नाजिल फरमाई। सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, अहद जाहिलियत में अरब में ये मामूल था कि जब शौहर और बीवी की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाती थी तो शौहर गुस्से में बीवी को अपनी माँ से तशबीह दे बैठता था और कह देता था कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ, यानी अब तू मेरे ऊपर हराम हो चुकी है। इस तरह के कौल को ज़िहार कहा जाता था और ज़माना जाहिलियत में ये लफ्ज़ तलाक से भी ज़्यादा सख्त समझा जाता था। हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक दिन अपने शौहर हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बात पर लड़ाई हो गई तो उन्होंने गुस्से में आकर ज़िहार के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तो गोया पहाड़ टूट पड़ा। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़ब हो गया, मेरे शौहर ने मुझको ज़िहार के अल्फाज कह दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। नाज़रीन किराम, अल्लाह के रसूल ने उनकी हालत देखी तो आप भी बहुत अफसरदा हुए और पूरा माजरा सुना, पूरी कहानी के हुआ क्या था। और ये सब सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि खौला, जो कुछ तुमने बयान किया है उसके मुताबिक तो तुम अब वाकई अपने शौहर पर हराम हो गई हो। अब ये सुनते ही हज़रत खौला ने रोना शुरू कर दिया और आबदीदा होकर फरमाया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी पूरी जवानी अपने शौहर की खिदमत में गुजार दी है, अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खौला, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म का पाबंद हूँ। ज़िहार से मुतालिक मुझ पर कोई नया हुक्म अभी नाजिल नहीं हुआ है। और नाज़रीन किराम, सूरह नजम में तो अल्लाह के रसूल की शान ही ये बयान हुई है ना कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कभी नहीं कहते थे, सरासर वही कहते थे जो आप पर वही की जाती है। तो ज़िहार का भी अब यही मामला था। रसूल अल्लाह ने इस पर वही कुछ फरमाया जो हक है, लेकिन सामने कौन है? हज़रत खौला। वो एक ज़ईफ़ खातून है, एक मजबूर बीवी, एक बेबस माँ। जब उन्हें अपने मसले का वो हल ना मिला, वो सलूशन ना मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, जो सोच कर आई थी, तो फिर एक बहस व तकरार शुरू कर दी। सामने रसूल अल्लाह हैं, आकाए दो जहां हैं। कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे शौहर ने तलाक का नाम ही नहीं लिया तो फिर पहली बात, मुझे तलाक हो कैसे गई? मैं अपने शौहर पर हराम कैसे हो गई? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने शौहर की माँ कैसे बन सकती हूँ भला? उसकी माँ तो सिर्फ वो औरत है ना जिसने उसे जन्म दिया है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दौरे जहालत की रस्म ख़त्म ना हुई तो मैं और मेरे बच्चे तबाह बर्बाद हो जाएंगे और मेरा बूढ़ा शौहर भी दर बदर की ठोकरें खाता फिरेगा। कहा, आप कोई ना कोई हल तो बताएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ये जहनी हालत, उनकी ये दिली कैफियत खूब समझ रहे थे, अफसरदा भी थे, इसलिए आपने उनके इस बहस मुबाहसे का बिल्कुल बुरा नहीं मनाया, बल्कि फरमाया, खौला, तुम ऐसा करो कि अपने मैके वापस चली जाओ। सामने फिर हज़रत खौला हैं। उन्होंने ये सुना तो कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मैका? मेरे माँ बाप भाई तो अल्लाह की राह में शहीद हो गए, माँ भी फौत हो गई है, पीछे कोई बाकी बचा ही नहीं, तो मैं किसके घर जाऊं? ये भाई का घर है ना मेरा, ना माँ का घर है, ना बाप का घर है। इस जमीन पर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। ये एक माँ की फरियाद थी जिसकी बेबसी देखकर वहां मौजूद सहाबा की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। आप इमेजिन कीजिए नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां वहां पर मौजूद हैं, वो जो हुक्म फरमाते मिनो अन उसको उसी तरह उस पर अमल किया जाता था। सहाबा कभी भी फन बट नहीं करते थे, जो रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमा दिया वही होगा, क्योंकि रसूलुल्लाह तो वही हुक्म फरमा रहे हैं जो अल्लाह ताला का हुक्म है, तो कोई इस पर आगे से
جواب نہیں دیتا تھا، کوئی بینٹر نہیں ہوتا تھا، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہوتا تھا. لیکن آپ سامنے سوچئے کہ ایک ضعیف خاتون ہے، اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہیں، اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہیں، تو رسول اللہ بھی برا نہیں مان رہے، صحابہ بھی برا نہیں مان رہے، بلکہ فیل کر رہے ہیں، انہیں احساس ہو رہا ہے کہ اس عورت پر مشکل وقت ہے، وہ اپنے آپ کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے اپنے حق کے لیے کھڑی ہو رہی ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. مولا 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 بےکسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. مولا بےکسوں کو سہارا ملے، ڈوبتوں کو کنارہ ملے. سر سے طوفان پل میں ٹلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے. تو جو کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم. میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم. اب ایک طرف جتنے صحابی وہاں موجود ہیں وہ بھی آپ دیدہ ہیں، اور اب دوسری جانب حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اپنے بچوں کو در بدر ہوتے ہوئے اور اپنے بسے بسائے گھر کو ٹوٹتے دیکھا، تو وہی مسجد نبوی کے ایک کونے میں جائے نماز بچھائی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے پروردگار، اے رحمان و رحیم، ایک بے بس بیوی، ایک مجبور ماں اور تیری مظلوم بندی تیری بارگاہ میں یہ فریاد لے کر آئی ہے کہ اس بڑھاپے میں مجھے در بدر ہونے سے بچا لے. اے اللہ، اپنے حبیب پر کوئی حکم نازل فرما اور میرے بسے بسائے گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے. حضرت خولہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح بلک بلک کر روئی اور ایسی دردناک فریاد کی کہ عرش معلیٰ بھی ہل گیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب موجود ہمارے رب نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ میرے حبیب کو یہ پیغام پہنچا دو اور میری یہ آیات سنا دو، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے. قرآن کی آیات کا ترجمہ: بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کے باہمی سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھے ہیں، یعنی یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہو، تو یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو صرف وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بے شک وہ لوگ بری اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور درگزر فرمانے والا، بڑا بخشنے والا ہے. سبحان اللہ.
ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، اللہ ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی، گیا تیرے در سے نہیں کوئی خالی، غریبوں پہ تو رحم کر یا الہی، میں سب کی طرف سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ناظرین کرام، رسول اللہ کی ایک پریشان حال صحابیہ حضرت خولہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا روئی اور گڑ گڑائی کہ اللہ نے زہار کی تائید میں کوئی حکم جاری نہیں فرمایا، بلکہ ایک نیا حکم نازل فرما دیا، نیا قانون عطا فرما دیا، قرآنی آیات ایک کے بعد ایک نازل فرما دی، بلکہ اللہ کو اپنے رسول اور ان کی صحابیہ کے مابین جو گفتگو ہو رہی تھی وہ اتنی پسند آئی کہ اس سورت کا نام بھی مجادلہ یعنی بحث و تکرار ہی رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہمارا رب جو دلوں کے حال سے خوب واقف ہے وہ جانتا تھا کہ حضرت خولہ کی یہ بحث و تکرار کسی ذاتی بغض یا اناد کی بنیاد پر تو ہرگز نہیں تھی، بلکہ اپنے حق کی وصولی کے لیے ہے۔ اس لیے نہ صرف ان کے اس مسئلے کا حل عطا فرمایا بلکہ اگلی آیات میں اس کے کفارے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ سورہ مجادلہ کی ہی آیات ہے 3 اور 4، ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر جو کہا ہے اس سے پلٹنا چاہیں تو ایک غلام یا باندی کا آزاد کرنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ پھر جسے غلام یا باندی میسر نہ ہو تو 2 ماہ متبادل روزے رکھنا لازم ہے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں۔ اور پھر جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا لازم ہے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیات پڑھ کر سنائی تو حضرت خولہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ آپ فوراً اپنے گھر روانہ ہوئی، اپنے شوہر کو بھی یہ خوشخبری سنائی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اس سے پلٹنا چاہتے تھے جو غصے میں کہہ دیا تھا۔ ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ خوشخبری سن کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ وہ خود بوڑھے تھے، عمر زیادہ تھی، اور اللہ نے کفارے کا جو طریقہ بتایا تھا وہ جاننے کے لیے فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ قائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن صامت سے فرمایا، مبارک ہو، اللہ نے تمہارے اس مسئلے کا حل عطا فرما دیا ہے، اور کفارے کے لیے اب 3 راستے ہیں، 3 آپشنز ہیں، عطا کر دیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ایک غلام یا باندی آزاد کر دو۔ حضرت اوس نے عرض کی، یا رسول اللہ، کوئی غلام یا باندی تو میری ملکیت میں ہے ہی نہیں جسے میں آزاد کر دوں۔ پھر رسول اللہ نے دوسرا راستہ بتایا کہ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ 2 ماہ کے روزے 2 months 2 ماہ کے روزے تواتر سے رکھو۔ حضرت اوس نے فرمایا، عرض کی، میں بوڑھا آدمی ہوں یا رسول اللہ، میری بینائی کمزور ہو گئی ہے، اللہ کی قسم اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر آخری طریقہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں اس کی استطاعت بھی نہیں رکھتا، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کچھ مدد فرما دے تو پھر شاید میں یہ کفارہ، یہ جو آپشن تھا، یہ ادا کرنے کے قابل ہو سکتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام کی یہ بات سنی تو تبسم فرمایا، انہیں اپنی بارگاہ سے خود کچھ اناج عطا فرمایا اور باقی اناج اور اشیاء خورنوش کا انتظام صحابہ کرام نے فرما دیا، اور اس طرح الحمدللہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا، اور یوں الحمدللہ ایک صحابی اور صحابیہ کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں انہیں دوں میں سزائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس۔ دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر۔